دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایسا گلاس یا کپ جس پر مقدس تصویر بنی ہو، جیسے مکہ مدینہ کی تصویر بنی ہو یا مقدس لکھائی تحریر ہو، اس کو استعمال کرنا کیسا؟ اس میں پانی چائے وغیرہ پینا کیسا؟ اگر کسی نے ایسا کپ یا گلاس خرید لیا ہو تو اب وہ اس کا کیا کرے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ تصویر لگی ہو تو استعمال میں تو حرج نہیں ہے۔ گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، یا مقدس کوئی نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو اگر اس میں پانی پیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی اس کو حاصل ہوں گی۔ اور قرآن کی آیات کا لکھا ہوا تو باقاعدہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ شفا کے لیے آیت شفا وغیرہ لکھی ہیں، اس میں پانی ڈال کے اس کو پیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اب جو چائے کا بھی انہوں نے پوچھا اس میں، تو شرعی اعتبار سے اگرچہ کہ وہ بھی جائز ہو جائے گا، اس میں چائے ڈال کے پیتے ہیں، لیکن جو چائے یا دودھ یا اسی طرح جس کے اندر چکناہٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر ایسے کپوں کے اندر پئیں گے، ایسے گلاس کے اندر پئیں گے تو پینا اگرچہ جائز ہوگا، لیکن ان کی دسومت، ان کی چکنائی جو ہے وہ چونکہ گلاس وغیرہ پہ لگ جائے گی، اور ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ہر ایک کی اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا اس کا شوق ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم عشق کے بندے، ہاں، تو اگر اس میں پیتا ہے تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو پھر بے وضو بھی تو نہیں وہ پھر قرآن کی آیات کے اعتبار سے، کہ قرآن کی آیات وغیرہ ہیں، مقدس تحریر مختلف ہو جاتی ہے نا، یعنی کسی کا نام لکھا ہوا ہے تو آیات قرآنیہ پھر اس پہ لکھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو وہ نہیں چھو سکتا بغیر وضو کے۔ باقی دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں، مکہ مدینے والی تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو شرعی اعتبار سے ان میں پینا جائز ہے۔ باپا نے بھی اس بارے میں مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ ظاہر ہے اس میں کیسے مطلب پھر وہ کبھی آلود ہاتھ جو ہیں وہ بھی اس پر لگ جائیں گے، تو بہرحال وہ اس کا جو ادب ہے، احترام کرنا جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہے۔ تو اب اگر خرید لیا ہے تو اس کو تبرکاً رکھ دے، سجا کر وہ بھی کر سکتا ہے، اور استعمال کرنا چاہے تو ادب کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو